ایک دوپہر ان کا گزر ایک قبیلے کے پڑاؤ کے پاس سے ہوا۔ پڑاؤ کے ہر کونے پر خوبصورت کپڑوں میں ملبوس مسلح عربی پہرے دار پہرا دے رہے تھے۔ کچھ مرد حقہ پی رہے تھے اور جنگ کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ کوئی بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لڑکا اس وقت بولا جب وہ لوگ پڑاؤ سے گزر گئے۔ اپنے دل پر اعتماد ضرور کرو، مگر یہ نہ بھولو کہ تم صحرا میں ہو۔ کیمیاگر غصے سے بولا، جب بھی لوگ لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں تو کائنات کی روح انسانوں کی چیخیں سن سکتی ہے، اور کوئی بھی آسمان کے نیچے ہونے والے واقعات کے رد عمل سے محفوظ نہیں رہتا۔ تمام چیزیں دراصل ایک ہی ہیں۔ لڑکے نے سوچا۔ دو گھوڑ سوار ان کے عقب سے ظاہر ہوئے۔ ایسے لگتا تھا کہ صحرا کیمیاگر کی بات سچ ثابت کرنے پر تل گیا تھا۔ رک جاؤ، ایک گھوڑ سوار نے انہیں مخاطب کیا، تم اس علاقے میں ہو، یہاں قبائل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگ زیادہ دور نہیں جا رہے۔ کیمیاگر نے گھوڑ سوار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں گھوڑ سوار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دونوں کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکا دونوں کی گفتگو حیرت سے سن رہا تھا۔ تمہارے دیکھنے کے انداز سے دونوں کو مغلوب کر دیا، لڑکا کیمیاگر سے بولا۔ نگاہیں تمہارے اندر کی طاقت کا مظہر ہوتی ہیں، کیمیاگر نے جواب دیا۔ یقیناً، لڑکے نے سوچا، اسے اس بات کا اس سے قبل بھی تجربہ ہوا تھا۔ آخرکار دونوں نے ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کیا تو کیمیاگر نے بتایا کہ اب وہ لوگ اہرام سے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں اور جلد ہی ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تو پھر مجھے کیمیاگری سکھائیے، لڑکے نے التجا کی۔ تم تو پہلے سے ہی کیمیاگری جانتے ہو، کیمیاگر نے جواب دیا۔ اصل کیمیاگری ہے کائنات کی روح تک رسائی اور ان خزانوں کی تلاش جو تمہارے لیے محفوظ کیے گئے ہیں۔ میں دھات کو سونے میں بدلنے کا فن جاننا چاہتا ہوں، لڑکا بولا۔ دنیا میں موجود ہر چیز ارتقاء کے عمل سے گزری ہے، اور دانا لوگوں کے مطابق سونا اس عمل سے سب سے طویل عرصے تک گزرا ہے۔ یہ نہ پوچھنا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ میں بھی یہ نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ روایت ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ لوگ ہمیشہ دانا لوگوں کی بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اس لیے سونا عملاً ارتقاء کی علامت کی بجائے اختلاف کی علامت بن گیا۔ ہر ایک شے کی کئی زبانیں ہیں، لڑکا بولا۔ کبھی اونٹ کی آواز میرے لیے صرف ایک جانور کی آواز تھی، لیکن پھر یہ خطرے کی گھنٹی کے مترادف ہو گئی، اور اب پھر سے یہ صرف ایک جانور کی ایک آواز ہے۔ میری کئی کیمیاگروں سے ملاقات ہوئی، کیمیاگر بولا۔ انہوں نے اپنی عمریں لیبارٹریوں میں گزار دیں اور دھات کو اس ارتقاء کے عمل سے گزارا جس سے کہ سونا گزرا ہے۔ ان کی پہنچ سنگ فلسفہ تک بھی ہوئی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے تو اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء بھی اس عمل سے گزرتی ہیں۔ کچھ کیمیاگروں کو اتفاقاً سنگ فلسفہ تک رسائی مل گئی، اور وہ پہلے ہی نوازے ہوئے لوگ تھے۔ ان کی روح اور لوگوں کی نسبت ان کے لیے پہلے سے تیار تھی، لیکن ان کی تعداد بہت ہی مختصر ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو صرف سونے سے دلچسپی تھی۔ ان لوگوں کو اس راز تک کبھی بھی رسائی نصیب نہیں ہو سکی۔ وہ یہ بھول گئے کہ سیسہ، تانبا، لوہے کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، اور جو کوئی بھی کسی اور چیز کی منزل میں مداخلت کرے گا وہ اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ کیمیاگر کے الفاظ لڑکے کو مردہ لگے۔ کیمیاگر نے ریت سے ایک سیپی اٹھائی اور بولا، کبھی یہ صحرا بھی سمندر رہا ہوگا، مجھے معلوم ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ کیمیاگر نے لڑکے کو کہا وہ سیپی کو اپنے کانوں کے ساتھ لگائے۔ لڑکے نے بچپن میں کئی بار سیپی اپنے کانوں کے ساتھ لگائی تھی اور اسے سمندر کی گونج سنائی دی تھی۔ سمندر اس سیپی میں اس لیے سما گیا کہ یہی اس کی منزل ہے، اور یہ اسی طرح ہی رہے گا جب تک صحرا دوبارہ سمندر میں نہیں بدل جاتا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اہرام کی سمت میں چل پڑے۔ سورج غروب ہونے کے قریب لڑکے کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ دونوں اونچے اونچے ٹیلوں میں گر گیا۔ لڑکے نے کیمیاگر کی طرف دیکھا، اس نے کچھ محسوس کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ کسی بھی خطرے سے بے نیاز تھا۔ 5 منٹ بعد دونوں کا سامنا 2 گھوڑ سواروں سے ہوا۔ وہ شاید ان کے انتظار میں تھے۔ اس سے قبل کہ لڑکا کیمیاگر سے کچھ کہتا، ان گھوڑ سواروں کی تعداد 10 اور پھر 100 ہو گئی، اور پھر وہ ٹیلوں میں ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ نیلے کپڑوں میں ملبوس قبائلی تھے۔ ان کے چہرے نیلے نقابوں سے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے فاصلے کے باوجود ان کی نظریں ان کی اندرونی کیفیت کی مظہر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں موت چھلک رہی تھی۔ دونوں کو ایک فوجی کیمپ میں لے جایا گیا۔ ایک محافظ دونوں کو ایک ایسے خیمے میں لے گیا جہاں سردار میٹنگ میں مصروف تھا۔ یہ دونوں جاسوس ہیں، ایک محافظ بولا۔ ہم تو صرف مسافر ہیں، کیمیاگر نے جواب دیا۔ 2 دن قبل تم دونوں دشمن کے ایک کیمپ کے قریب دیکھے گئے تھے، اور تم لوگ دشمن کے ایک آدمی سے محو گفتگو تھے، ایک سردار بولا۔ میں تو ایک صحرا میں آوارہ گردی کرنے والا شخص ہوں، مجھے قبائل کی لڑائی سے
بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ان کی حرکات کے بارے میں کوئی علم ہے۔ میں تو صرف اپنے دوست کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ کیمیا گر نے کہا۔ تمہارا دوست کون ہے؟ سردار نے پوچھا۔ کیمیا گر نے جواب دیا، یہ قدرت کی طاقتوں کو پہچانتا ہے اور آپ کے سامنے اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ لڑکا خاموشی اور خوف سے سن رہا تھا۔ ایک غیر ملکی یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک اور عرب نے پوچھا۔ یہ آپ کے قبیلے کو دینے کے لیے رقم لایا ہے، اس سے قبل کہ لڑکا بولتا کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکے نے تھیلے میں سے سونے کے سکے نکال کر سردار کے حوالے کر دیے۔ سردار نے خاموشی سے یہ سکے وصول کیے۔ یہ بہت سارے ہتھیار خریدنے کے لیے کافی تھے۔ کیمیا گر کیا ہوتا ہے؟ سردار نے سوال کیا۔ کیمیا گر وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا اور قدرت کو جانتا ہے۔ اگر یہ چاہے تو آپ کے اس کیمپ کو صرف ہوائی طاقت کے ذریعے ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ خیمے میں کہے گونجنے لگے۔ وہ سب لوگ جنگ کی ہلاکت خیزیوں کے عادی تھے اور انہیں یقین تھا کہ ہوا ان کا کچھ بگاڑنے سے قاصر تھی، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ صحرا نشین تھے اور خطرناک جادوگر تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ لڑکا یہ سب کچھ کس طرح کرتا ہے، سردار بولا۔ اس کام کے لیے اسے 3 دن درکار ہوں گے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ یہ اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرے گا تاکہ آپ کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ اگر یہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تو آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ تم مجھے اس چیز کا نذرانہ کیسے پیش کرو گے جو ہے ہی میری ملکیت؟ سردار نے غصے سے جواب دیا۔ انہیں 3 دن کی مہلت دے دی۔ لڑکے کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کیمیا گر نے اسے سہارا دیا اور وہ دونوں خیمے سے باہر آ گئے۔ انہیں یہ مت معلوم ہونے دو کہ تم خوفزدہ ہو، کیمیا گر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بہادر لوگ ہیں اور بزدلی سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن لڑکا کچھ بولنے سے قاصر تھا۔ انہیں قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صحرا میں سواری کے بغیر ہر آدمی قیدی ہی تھا اور ان کے گھوڑے پہلے ہی ضبط ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ قدرت نے پھر اپنی کئی زبانوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ صحرا جو صرف تھوڑی دیر پہلے آزادی کی علامت تھا، اب ایک ناقابل عبور فصیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تم نے میری جمع پونجی دے دی ہے، لڑکے نے کیمیا گر سے گلہ کیا۔ وہ سب کچھ جمع کرنے میں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ اس دولت کو تمہارے لیے کیا حیثیت ہوتی اگر تم زندہ ہی نہ ہوتے؟ کیمیا گر نے جواب دیا۔ تمہاری دولت نے ہمیں زندگی کے 3 دن مہیا کیے ہیں اور دولت انسان کو اتنا کچھ کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ لڑکا اتنا خوفزدہ تھا کہ اس پر دنائی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کرے گا، اور آخر کیمیا گر تو وہ نہیں تھا۔ کیمیا گر نے محافظ سے قہوہ منگوایا اور لڑکے کی کلائی پر تھوڑا سا قہوہ ڈالا۔ اس کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیمیا گر نے زیر لب کچھ پڑھا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اپنے آپ پر خوف مت طاری ہونے دو، کیمیا گر نرمی سے بولا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے دل سے مخاطب نہیں ہو سکو گے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کروں، لڑکے نے کہا۔ اگر کوئی اپنی منزل کی تلاش کی لگن رکھتا ہے تو اسے ہر اس چیز کا علم ہوتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ صرف ایک چیز اس خواب کی تعبیر تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ہے خوف، ناکامی کا خوف۔ کیمیا گر نے جواب دیا۔ میں ناکامی سے خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کروں۔ تو پھر تمہیں سیکھنا پڑے گا کیونکہ اسی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ لیکن اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر اپنی منزل کی تلاش میں تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ لیکن بہرحال تمہاری موت ان لاکھوں لوگوں کی موت سے بہرحال بہتر ہوگی جنہیں یہی معلوم نہیں کہ ان کی منزل کیا ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی موت کا خوف انسان کو زندگی کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ پہلا دن گزر گیا۔ نزدیک ہی قبائل کے درمیان خون ریز جھڑپ ہوئی اور کئی زخمی کیمپ میں لائے گئے اور مرنے والوں کی جگہ نئی کمک پہنچا دی گئی اور زندگی اپنی ڈگر پر دوبارہ سے رواں دواں ہو گئی۔ موت کچھ بھی بدلنے سے قاصر ہے، لڑکے نے سوچا۔ تم کچھ عرصہ اور بھی زندہ رہ سکتے تھے، ایک جنگجو اپنے ساتھی کی لاش سے مخاطب تھا، لیکن بہرحال تمہیں ایک دن مرنا تھا اور آج کے دن مرنا کل مرنے سے مختلف نہیں ہے۔ شام کے قریب کیمیا گر صحرا کی طرف سے اپنے باز کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ شکار کے لیے گیا تھا۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کر سکتا ہوں، لڑکا کیمیا گر سے مخاطب ہوا۔ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں کیا بتایا تھا کہ دنیا خدا کا دکھائی دینے والا پہلو ہے اور کیمیا گری روحانی کمال کی مادی وجود کے ساتھ منطبق کرنے کا نام ہے۔ کیمیا گر نے جواب دیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے باز کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے ہم دونوں مرنے والے ہیں۔ تو پھر اس کو کھانا کھلانے کا کیا مقصد ہے؟
تم شاید موت سے ہمکنار ہو جاؤ۔ کیمیاگر نے جواب دیا، مجھے تو اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا آتا ہے۔ دوسرے دن لڑکا کیمپ کے قریب موجود پہاڑی پر چڑھ گیا۔ محافظوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکا اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے، اس لیے وہ اس کے قریب جانے سے گھبرا رہے تھے۔ اس نے تمام دوپہر صحرا کو گھورتے اور اپنے دل کی آواز سننے میں گزار دی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ صحرا نے اس کا خوف محسوس کر لیا تھا۔ دونوں کی ایک ہی زبان تھی۔ تیسرے دن سردار نے کیمیاگر کو بلایا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ لڑکا اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کرتا ہے۔ سردار بولا، چلیں۔ کیمیاگر نے جواب دیا۔ لڑکا ان سب کو ایک پہاڑی پر لے گیا جہاں وہ کل گیا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ لڑکا بولا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ سردار نے جواب دیا، ہم صحرا نشین ہیں۔ لڑکے نے افق کی جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور ٹیلے، چٹانیں، پودے ایک ایسی زمین میں زندہ رہنے کی تگ و دو میں مصروف تھے جہاں زندگی ناممکن تھی۔ یہ وہی صحرا تھا جس تک پہنچنے اور اس کو سمجھنے کی اس میں کبھی شدید تڑپ تھی، لیکن وہ صحرا اس چھوٹے سے ٹکڑے سے آگاہی حاصل کر رہا تھا۔ اس حصے میں اس کی ملاقات انگریز سے ہوئی تھی، قافلے سے، مختلف قبائل سے، اور نخلستان جس میں 50,000 کھجور کے درخت اور 300 کنویں تھے۔ آج تمہیں کیا چاہیے؟ صحرا نے اس سے پوچھا۔ کیا تم نے مجھے دیکھنے میں کافی وقت نہیں گزارا؟ تمہارے بیچ میں کہیں ایسا شخص ہے جس سے مجھے محبت ہے؟ لڑکا بولا، اس لیے جب میں تمہاری ریت کو دیکھتا ہوں تو دراصل میں اس کا دیدار کر رہا ہوتا ہوں۔ میں اس کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں اور مجھے تمہاری مدد درکار ہے تاکہ میں اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکوں۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ صحرا نے پوچھا۔ محبت تمہاری ریت کے اوپر شاہین کی پرواز ہے، کیونکہ اس کے لیے تم ایک ہرا بھرا میدان ہو جہاں سے وہ اپنے شکار کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ اسے تمہارے ٹیلوں اور پہاڑیوں کا علم ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت مہربان ہو۔ باز کی چونچ میں تو دراصل میرا ہی وجود ہوتا ہے۔ صحرا نے جواب دیا، صدیوں تک میں نے اس کے لیے شکار کا بندوبست کیا ہے۔ میں اپنے اندر موجود پانی کی آخری قطرے سے اس کے شکار کو پالتا ہوں اور پھر اس کی رہنمائی اس شکار تک کرتا ہوں، اور جب میں اس بات میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس کا شکار میرے وجود پر زندہ ہے تو وہ یکدم آسمان کی بلندیوں میں سے زکند لگاتا ہے اور جو میں نے تخلیق کیا تھا لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ آخر تم نے شکار کو پالا بھی تو اس مقصد کے لیے تھا۔ لڑکے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تاکہ باز اس پر پل سکے، اور باز پھر انسان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے اور بدلے میں انسان کی تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ شکار دوبارہ پیدا ہو سکے، اور اس کی طرح تمام دنیا رواں دواں ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، صحرا نے جواب دیا۔ آخر تم یہ بات تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے بیچ میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو میری منتظر ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا ہے۔ صحرا کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، میں اپنی ریت تو تمہیں دے سکتا ہوں کہ وہ ہوا کی مدد کر کے چلے، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تمہیں ہوا سے کہنا ہوگا۔ یکدم ہوا چلنے لگی۔ قبائلی لوگ کچھ فاصلے سے لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسی زبان میں محو گفتگو تھے جو لڑکے کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ہوا لڑکے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ اس کی صحرا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے واقف تھی، کیونکہ ہوا سب کچھ جانتی تھی۔ اس کی کوئی جائے ولادت نہیں ہے اور نہ ہی اسے موت کا کوئی ڈر ہے۔ وہ بلا خوف و خطر پوری دنیا میں گھومتی ہے۔ میری مدد کرو۔ لڑکے نے ہوا سے التجا کی، جس طرح ایک دن تم نے میرے محبوب کی آواز مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ تمہیں صحرا اور ہوا کی زبان کس نے سکھائی ہے؟ میرے دل نے کہا۔ میرے دل نے، لڑکے نے جواب دیا۔ ہوا کے کئی نام ہیں۔ زمین کے کسی گوشے میں اس کا نام باد نسیم ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ نمی لاتی ہے۔ کہیں دور کسی جگہ جہاں سے یہ لڑکا آیا تھا، اس کا نام لیوانتر ہے۔ اس جگہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ صحرا کی ریت اور مراکش کے فاتح آئے تھے۔ اس طرح اس علاقے سے دور شمال میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید ہوا اندلس کی جانب سے آئی ہے، جبکہ ہوا کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ شاید اس لیے وہ صحرا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ شاید ایک دن کوئی صحرا میں درخت اگانے میں کامیابی حاصل کر لے اور ریوڑ بھی پال لے، لیکن ہوا کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔